جناب چیئرمین، میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ یہ بات ہے 4 جولائی 1999 کی۔ وزیر اعظم نواز شریف ہم اتوار کے دن تھا اور وہ شام ہم اپنے جو رائے ونڈ کے گھر میں بیٹھے تھے۔ یہ میں بات اس لیے سنا رہا ہوں کہ لیڈر وہ ہوتا ہے، قوم کا جو غم گزار وہ ہوتا ہے جو اپنی ذات کی قربانی دے دے مگر ملک کا جو عزیز تر مفاد ہے اس کو قربان نہ ہونے دے۔ میں بیٹھا تھا تو مجھے وزیر اعظم نے کہا کہ بل کلنٹن نے کہا کہ آپ 4 جولائی کو امریکہ آ جائیں، اور یہ جو کارگل کا جو معاملہ مارکا چل رہا تھا جس نے یقیناً ہمارے کشمیر کوز کو کمزور کیا اور اس کی بے شمار اس کی جہتیں ہیں، میں اس کے اوپر بات نہیں کرنا چاہتا، تو تمہارا کیا خیال ہے؟ میں نے کہا جی اگر انہوں نے بلایا تو آپ ضرور جائیں، مگر جو سپہ سالار ہیں جو آج اس دنیا میں نہیں ہیں، میں نے کہا ان کو ساتھ لے کے جائیں۔ مجھے کہنے لگے کیوں؟ میں نے کہا اس لیے کہ جو بھی فیصلہ وہاں پر ہو تو سیاسی لیڈرشپ اور جو ملٹری لیڈرشپ وہاں پر موجود ہو، تاکہ جب آپ وطن واپس آئیں تو کوئی اختلافی بات نہ ہو۔ میں اس آگسٹ ہال میں جناب چیئرمین اس سے زیادہ بات نہیں کر سکتا کہ بہت سینسٹیو باتیں ہیں۔ مجھے کہنے لگے کہ یہ تمہارا بڑا اچھا خیال ہے، تو ٹھیک ہے بالکل، تو میں ابھی سپہ سالار کو میں ابھی کہتا ہوں۔ پھر اچانک ان کو خیال آیا کہ مجھے کہنے کہ شہباز شریف، میں فلاں جو ہمارے ایک وزیر تھے اور وہ زندہ ہیں، میں ان سے مشورہ نہ کر لوں؟ میں نے کہا آپ کی مرضی ہے، ان سے آپ مشورہ کر لیں۔ انہوں نے مشورہ کیا تو میں نام نہیں لوں گا وہ کون تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں، شہباز شریف کی یہ تجویز درست نہیں ہے، اس لیے کہ اگر سپہ سالار وہاں پر گئے تو وہ امریکی کہیں گے کہ یہ تو پھر نواز شریف ہی از ناٹ ان کنٹرول آف تھنگس، یہ جو ان کو ساتھ لائے ہیں تو ہم ان سے بات کریں۔ قصہ کوتا وزیر اعظم نواز شریف چلے گئے وہاں پہ امریکہ، اور وہاں پر آپ کو جانتے کہ 4 جولائی ان کی نیشنل ہالیڈے ہے۔ بل کلنٹن صاحب نے ان کو ملے اور وہ ایک معاہدہ طے پایا۔ نواز شریف نے پاکستان کو تو بچا لیا، اپنی حکومت کو نہیں بچا سکا۔ یہ قربانی تھی۔ جس طرح میں نے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی بات کی، اس طرح میں یہ مثال اس لیے دے رہا ہوں یہ ثابت کروں کہ لیڈر وہ جو ہوتا ہے کہ وہ عوام کا دکھ اور درد دل میں رکھتا ہو، جو ملک کے وسیع تر مفاد کے لیے، عوامی مفاد کے لیے ہر چیز قربان کر دے۔ آج جناب چیئرمین پوری صورتحال پلٹ دی گئی ہے۔ آج چاہے عدلیہ ہو، چاہے قانون ہو، چاہے IMF ہو، چاہے کبھی کس طرح کہا گیا کہ یہ حکومت امپورٹڈ حکومت ہے اور امریکہ اس کے پیچھے ہے، اور اس کی کتنی وضاحتیں دی گئیں جناب چیئرمین، مگر ایک ایسا بیانیہ بنایا گیا کہ جس کو ایک کلٹ نے مان لیا کہ ہاں جی اسی طرح ہوا۔ پھر آپ نے دیکھا کہ یو ٹرن کے جو بادشاہ ہیں انہوں نے ایک دن صبح اٹھ کے یو ٹرن مارا اور کہا کہ نہیں، امریکہ اس کے پیچھے نہیں ہے، اس کے پیچھے کچھ اور ہے۔ یہ ہے وہ جناب چیئرمین دکھ بھری کہانی، بڑی تکلیف دہ کہانی، جو کہ صرف اور صرف فیکٹس کے اوپر بڑے تکلیف دہ جو واقعات پر مشتمل ہے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میں آج اس شاندار تقریب میں یہ باتیں کروں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میری ذمہ داری ہے بطور اس ملک کے وزیر اعظم کے، اور جنہوں نے مجھے اس کے لیے منتخب کیا ہے، کہ میں یہ حقائق کھول کر آپ کے سامنے میں پیش کروں۔ پاکستان کا جو مفاد ہے، پاکستان کا جو انٹرسٹ ہے، وہ ہم سب کے دلوں میں جو اس ہال میں بیٹھے ہیں، چاہے وہ موافق ہیں یا مخالف ہیں، یہ سب عظیم پاکستانی ہیں یہاں پر بیٹھے ہیں۔
کروڑوں پاکستانی جو ہیں وہ پاکستان کے لیے اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اگر ایک لیڈر اس بات پہ تلا ہوا ہے کہ میرے منہ میں خاک کہ میں نے پاکستان کو تباہ کر دینا ہے، تو جناب چیئرمین اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی، اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی، ہم اس کی اجازت نہیں دیں گے۔ بڑے تانے سننے کو ملتے ہیں کہ دیکھیں جی اپنا کورٹوں کو ڈیفائی کیا جا رہا ہے، وارنٹ آف اریسٹ ہیں، کیوں نہیں گرفتار کیا جاتا؟ یقیناً ایک مصلحت کے تحت کہ کہیں خدا نہ خواستہ یہاں پر معاملات بگڑ نہ جائیں، تو احتیاط کا پہلو اس کو نہیں چھوڑا جا رہا، لیکن جناب چیئرمین یہ ممکن نہیں کہ اسٹیٹ آف پاکستان کا مفاد داؤ پر لگ جائے، 22 کروڑ عوام کا مفاد داؤ پر لگ جائے اور نیرو بانسری بجاتا رہے، یہ ممکن نہیں ہے، ایسا نہیں ہوگا، ہم اس کی اجازت نہیں دیں گے چاہے کچھ ہو جائے۔ میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں ایک مرتبہ پھر آپ کو گواہ بنا کر، اس خدائے برتر کو گواہ بنا کر، اس معزز ایوان کو گواہ بنا کر کہ میں میرے یہ کولیگز ہم اپنی ساری سیاسی متاع پاکستان کے عظیم مقصد کے لیے اگر قربان کر دیں گے تو یہ کوئی قربانی نہیں، اگر پاکستان الحمدللہ اگر بچتا ہے اور آگے جاتا ہے تو ہماری قربانیاں کوئی معنی نہیں رکھتی، ہم اس کے لیے ہم وقت تیار ہیں اور اس کے لیے ہم شبانہ روز کوشش کر رہے ہیں اور اس سے ہم انشاءاللہ پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ جناب چیئرمین، میں ختاماً یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ IMF کا پروگرام اللہ تعالیٰ چاہے گا ہو جائے گا، لیکن کب تک؟ آج تک تقریباً 25 IMF پروگرامز پاکستان کی تاریخ میں ہوئے، بہت ادھورے رہے اور کچھ پایہ تکمیل تک پہنچے۔ جی مثال دینی پڑتی ہے مجبوراً، تکلیف ہوتی ہے کہ ایک ایسا ہمسایہ ملک ہے جس نے شاید سن 88 کے بعد کبھی IMF کا رخ نہیں کیا، اور بے شمار مثالیں ہیں۔ یعنی آج 75 سال بعد جناب چیئرمین ہماری صورتحال یہ ہے کہ اگر قرضے ملیں تو ہم شادیانے بجاتے ہیں، IMF کا پروگرام ہو تو ہم شادیانے بجاتے ہیں۔ اس طرح قومیں نہ بنتی ہیں نہ سر اٹھا کے چلتی ہیں۔ اس کے لیے جناب چیئرمین ہمیں بطور قوم یہ عظیم لیڈرشپ جو اس ہال میں بیٹھی ہے، ہم سب کو مل کر سر جوڑ کے بیٹھنا ہوگا